کس کا ڈر تھا؟ تو جب اتنا قرب دیا اور پھر چونکہ حضرت سیدہ زہرا کا دل تھا اس حوالے سے میں نے کہا یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جو جس کے گھر یہ پانی بھی پی لے تو یا اس کو اس کی جگہ دیتے ہیں، دنیا میں کوئی نہ کوئی صلہ دیتے ہیں، نہ دے سکے تو قیامت کے دن جو کچھ کر سکے اس کا صلہ دیں گے، جس نے دنیا میں ان کو پانی تک پلایا ہے، گلاس ہے خون پلایا۔ تو جنہوں نے دین اور اسلام کی اسرت کے دنوں میں، تنگی کے دنوں میں، غریبی کے دنوں میں، یعنی کمزوری کے ایام میں جنہوں نے خدمتیں کی، ساتھ سفر کیے، بھوکے کاٹی، پیٹ پر پتھر باندھے، تکلیفوں کا وقت گزارا، تو جب وقت آیا تو حضور ان کو کیوں نہ نوازتے؟ آپ نے علی المرتضیٰ کو کہا کہ تم میرے اپنے ہو، لحم کا لحمی، جسم کا جسم، تمہارا گوشت میرا گوشت، تمہارا جسم میرا جسم، تم میں ہوں اور میں تم ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو گھر کا آدمی ہے، اس لیے پہلے ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، بعد میں اپنا گھر بعد میں ہے۔ یہ خادم ہے، انہوں نے خدمت کی ہے، ان کا حق پہلے، یہ بیٹھا انہوں نے قربانی دی ہے۔ عثمان کی طرف دیکھو، آدھا مال اٹھا کر دے دیا۔ صدیق اکبر کو دیکھو، اس ہما فلغار کس طرح تکلیفیں، وہ یعنی سانپ نے ڈسا تو آپ نے کس طرح وہ کیا، ہر جگہ، ہر حضرت فاروق اعظم کو دیکھو، کیا خدمت کا انداز ہے، کیا شان ہے، انداز ہے۔ تو حضور نے یہ آپ کا حق بنتا تھا، اپنے گھر کو اگر آگے کر دیتے تو کہتے لوگ یہ کنبہ نوازی ہے، جس طرح بادشاہ ہے، بادشاہ اپنے کنبے کو نوازتا ہے، اپنے بھائی کو، اپنے بیٹے کو بٹھا دیتا ہے۔ تو یہ اپنی بات، جس ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ حضور نے بادشاہت کا تصور کیا، بادشاہت کا تصور، کہ یہ نہیں ہے کہ باپ مرے گا تو بیٹے بیٹھے گا، بھائی بیٹھے گا، نہیں، اہلیت بھی دیکھی جائے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ خلافت میں، خلافت ایک تو راستہ ہے نا، یہ تو ترتیب، اور پھر میں آپ سے عرض کروں کہ بات چل نکلی ہے، اسی کو بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ مقصد کوئی خطابت تو ہوتی رہتی ہے، میرے خطابوں میں لاکھوں کے مجمع ہوتے ہیں، یہ میں آپ کی محبت کی وجہ سے ایلزبری والے کی حیات ہوا، الطاف اور چھوٹا بڑا الطاف، یہ سارے حضرات ہیں، آپ کے الطاف ہیں کہ آپ نے الطاف کے حوالے سے ہمیں بلا دیا، تو یہ کوئی میرے لیے یہ اتنے چھوٹے تھوڑی سی مجلس یہ کوئی خطاب کے لیے نہیں ہوتی، تو لیکن ہم محبت دیکھتے ہیں جہاں دو آدمی بھی بیٹھ جائیں اور اللہ کا ذکر سنیں، رسول کا ذکر سنیں، محبت کی باتیں سنیں، تو ہم اس کے لیے بھی بول لیتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ورنہ لوگ ذرا گھمنڈ کرتے ہیں کہ جناب یہ اتنے لاکھوں مریدوں کے پیر ہیں اور دو چار آدمیوں میں بول رہے ہیں، اچھی بات نہیں ہے، تو اللہ کے لیے بھی بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہ ہے کہ آپ کے یہ کہتے ہیں کہ ان کی ترتیب یہ تھی، کوئی غلط ہے، کوئی کہتے ہیں غلط ہے ترتیب، نہیں، پہلے کو آخر کو پہلے ہونا چاہیے تھا۔ تو ایک جگہ میں نے یہ کہا کہ میں نے کہا آنا تو انہیں نہیں تھا، تم نے تو نہیں بیٹھنا تھا، آنا تو انہیں نہیں تھا، صحابہ نے بیٹھنا تھا۔ اب اگر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بلے یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب کسی کی موت آ جائے تو آگے پیچھے وقت نہیں ہوتا، موت وقت پر مرتا ہے، ایک سیکنڈ نہ آگے نہ پیچھے۔ تو اگر علی پہلے آ جاتے تو علی کو پہلے مرنا چاہیے، یہ مرے گے تو دوسرا بیٹھے گا نا، تو صدیق اکبر کس طرح بیٹھ سکتے ہیں؟ یہ نیا نقطہ میں پیش کر رہا ہوں۔ تو حضرت فاروق اعظم کی جتنی عمر تھی، جس کے مطابق انہوں نے مرنا تھا، اتنے تک وہ زندہ رہے۔ عثمان نے اٹھا لیا اس بوجھ کو، عثمان نے جب ان کی زندگی ختم ہوئی تو علی نے اٹھا لیا۔ اب اگر علی پہلے ہی آ جاتے
بات سمجھ آ گئی؟ یہ پکا میرا نسخہ یاد رکھے. اب تو کئی لوگ اس کو اٹھائیں گے، بات کو پھیلائیں گے، لیکن اچھی بات ہے، آپ اس کو غور کریں، ذہانت کی بات ہے. تو یہ ہے کہ شیعہ حضرات کو یہ سمجھائیں کہ وقت موت کا مقرر ہے کہ نہیں. اگر ہے، یقیناً ہے، تو اگر علی پہلے آ جاتے تو علی کی اتنی عمر تھی کہ وہ حضرت عثمان کے بعد بھی 4 سال زندہ رہے، تو اتنی خلافت ہوتی، اتنی لمبی. پھر یہ فوت ہوتے تو حضرت صدیق اکبر کی تو حضور کے بعد 2.5 سال، 2.25 سال کی عمر رہی، تو وہ کدھر جاتی؟ یا پھر اللہ اپنے فیصلوں میں تبدیلی کرتا، یا پھر قرآن کا یہ حکم معاذ جھوٹا ہوتا کہ جب موت اس وقت آتی ہے جب میں وقت مقرر میں کوئی تبدیلی نہیں. تو اللہ نے جو ازل میں ثابت کیا ہوا کہ جو اللہ نے ازل میں فیصلہ کیا ہوا تھا تقدیر کا، عمر کا، اس کے مطابق خلافت عطا فرمائی. اور یہ ازل سے یہ خلافت رسول اللہ کی اس لیے نہیں فرمایا، حضور نے کسی کو نامزد نہیں فرمایا، صدیق اکبر کو نامزد نہیں فرمایا کہ میرے بعد صدیق بیٹھے گا. نامزد کر دیتے نام لے کر، تو اس کا جو منکر ہوتا وہ کافر ہوتا. حضور نے نامزد نہیں کیا، یہ بھی ہم پر رحم کیا. مرو ابا بکر بالصلاۃ، اس کو نماز میں کہو، صرف اجازت، اشارہ کیا. اور اگر من پتہ ہے اشارے کو بھی سمجھتے، عقل مندہ اشارہ کافی، عقل مندوں کو اشارہ کافی ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ صدیق اکبر حضرت علی جو ہے معاذ اللہ 4 نمبر تب آیا جناب کے لیے بالکل غیر گزرے تھے، ان کو 4 نمبر ملا. تو اگر یہ مسئلہ ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کیوں بنایا گیا؟ شام پہلے نبی کی ہوتی ہے یا آخری کی؟ جو فرسٹ نمبر پر آئے مقام تو اس کا ہوتا ہے، بھائی فلاں فرسٹ نمبر پر آیا، پہلے نمبر پر آیا، تو یہ تو آخری نمبر پہ آئے. تو کیا ثابت ہوگا کہ جس طرح علی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر میں آنا ان کی ختمیت کی دلیل ہے کہ اس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہے، اور آخر میں وہ آتا ہے جب مجلس سج جائے اور شباب پر آ جائے، تو پھر اس وقت جو ہے میرے مجلس اس وقت بلایا جاتا ہے، مکمل ہو جائے. تو اس وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے. تو جب خلافت کی تکمیل تک پہنچ گئی تو حضرت علی خاتم الخلفاء ہوئے اور حضور خاتم الانبیاء ہوئے. اس لیے بعد میں آنا کوئی عیب کی بات نہیں، ورنہ حضور کے لیے بھی ہمیں یہ فکرہ کہنا پڑے گا، اور یہ گستاخی اور گستاخی رسول کفر ہے. ٹھیک ہے، تو سوچئے، تو ثابت کیا ہوا کہ یہ ازل سے اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اسی ترتیب سے انہوں نے آنا. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی پڑھائی کی بات نہیں ہے کہ کون کو گھٹ گیا ہے، کون ہوا. عالم فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کو زیادہ پاکیزہ مت بیان کرو، قیامت کے دن وہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون متقی ہے. اور پھر صدیق اکبر کے متعلق تو اتقى کا لفظ بھی آیا قرآن میں، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. تو اتقى اللہ نے فرمایا، تو یہ مخدوم صحابہ بھی ہیں، محترم صحابہ بھی ہیں، بشمول سے علی المرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ، اہل بیت، تمام اس شخصیت کا احترام بھی کرتے تھے اور اپنے آپ سے اچھا بھی سمجھتے تھے اور معزز و برتر بھی سمجھتے تھے. اور پھر ان کی جو شخصیت تھی صدیق اکبر کی، یہ اتنے جتنا آدمی بڑا ہو نا، کہ آپ میری بات ذہن رکھیں، میں ذرا جستا جلدی باتیں کر رہا ہوں، تو جتنا آدمی بڑا ہو اتنا وہ اپنی عظمت کا ثبوت دیتا ہے. بڑا آدمی اپنی عظمت کا ثبوت دیتا ہے. آپ کو پتہ ہے، میں مثال دیتا چلوں کہ حضور رحمۃ اللہ العالمین جب گلی میں آپ گزرتے تھے تو حدیثوں میں آتا ہے خبر کا اعلیٰ صبیان ہے، حضور بچوں پر، چھوٹے چھوٹے بچوں پر گزرے تو آپ نے ان بچوں کو سلام کہا. حضور نے بچوں کو سلام کہا. کیوں؟ آپ لوگ نہیں کرتے سلام، میں نہیں کرتا، آپ نہیں کرتے. بچے یار ان کو کیا، چھوٹے بچے یہ سلام نہ، ہم چھوٹے ہیں، ان سے بھی چھوٹے، وہ تو ہے نا جسم کے چھوٹے،
ہم ذہنی عمر ہماری چھوٹی ہے کیونکہ ہم نے انہیں چھوٹا سمجھا ہے جی. لیکن سیکل علم کیا چونکہ ذہن بھی بڑا، عالم بالا پر جانے والے، عرش کی معراج پانے والے، اور لامکان پہنچ کر جھانک کر اس کائنات کو دیکھنے والے، وہاں کی بلندیاں پا کر بھی اپنی اس پست امت کو دیکھنے والے. جب وہ بچوں کے پاس سے گزرے تو حضور نے کئی دفعہ حدیثوں میں ہم نے پڑھا کہ حضور نے سلام فرمایا، السلام علیکم السلام. تو ہر بڑے آدمی کی عظمت کی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا آدمی بھی ہو تو وہ اس سے رحم و شفقت سے پیش آئے گا. سمجھ آئے؟ اور یہ اس کی عظمت کی دلیل ہے. اور اگر وہ اس طرح نہیں کرے گا تو وہ ان عظمتوں کا مالک نہیں ہوگا. اسی طرح عام دنیا میں آپ دیکھیں کہ جتنا یہ ساری قرآن و حدیث کی گفتگو کا خلاصہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں. سمجھ آئے؟ عام آپ پروفیشنل خطابات سنتے رہتے ہیں کہ جو علماء بھی بیان کرتے رہتے ہیں. میں ذرا ان سے تھوڑے سے انداز سے ہٹ کر بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ براہ راست ذرا اس سے جلدی محظوظ ہوں. انداز میں کام سن کر پک بھی جاتے ہیں تو میں ذرا اور انداز سے بات کر رہا ہوں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنا کوئی عظمت ہوگی تو وہ سب سے بڑی عظمت کیا ہے انسان کی کہ وہ دوسرے کا وجود برداشت کرے. ایک مولوی کو برداشت کرے، ایک پیر ایک دوسرے پیر کو برداشت کرے، ایک لیڈر دوسرے لیڈر کو برداشت کرے. تو برداشت کرنا کیا ہوتا ہے کہ برداشت کرنا یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کی عظمت کو سمجھے. ٹھیک ہے؟ اور جو عظمت جس کی زیادہ ہو وہ چھوٹے انسان پر جو عظمت میں کم ہے یعنی بہت سی وجوہات پر تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ محبت اور اچھا سلوک کرے تاکہ وہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو. یہ بڑے پن کی دلیل ہوتی ہے. اور جو آدمی کو پتہ ہو کہ میں مرتبے میں کم ہوں، ہر حیثیت سے کم ہوں، تو اس کو اس مرتبے پر لپکنا نہیں چاہیے. لپکنا نہیں چاہیے کہ ہم بھی لوگوں پر یہ ظاہر کریں کہ میں بھی اسی طرح. جس طرح دیکھیں نا حضور کو تو شان اللہ نے دے دی خاتم النبیین. اب مرزا صاحب اٹھے، انہوں نے کہا جناب کہ میں بھی نبی ہوں. بھائی نبوت کے تو کچھ آداب ہوتے ہیں، کوئی منہ ڈھنگ ہوتا ہے، کوئی رنگ روپ ہوتا ہے. تو بس انہوں نے کوشش کی کہ یہ اگر بڑے آدمی ہیں تو ہم بھی ان کے ساتھ ذرا وہ ہم نوالا اور ہم پہ آلہ ہو جائیں اور ہم مرتبہ ہو کر دکھائیں. بھائی آپ یہ تو اتنا بڑا 30 سپاروں پر مشتمل قرآن لائے، فاتو بسورت میں مثل ایک سورت کا ایک اس کا آج تک جواب نہیں آ سکا آیت کا. تم کیا لائے؟ آیت تو کوئی نہیں ہوتی. پتہ ہے کہ نور الدین نے حکیم نور الدین نے کوئی آیت بنا کر بھی دی، چاہے وہ اچھا مولوی تھا، پڑھا لکھا تھا. حکیم نور الدین عالم آدمی تھا جس نے اس کی نبوت کو چمکایا. سارا بات اس کا ہے لکھا ہوا. تو عربی جانتا تھا لیکن عربی قرآن کے مقابلے تو میں نہیں بنا سکتا تھا. اس نے کہا یہ بہتر ہے نبوت کا دعویٰ ٹھوک دو لیکن کہو جی ہم بس اسی دلی بروزی نبی ہیں، جب خط ہمارے یہاں پر ہوتے پہنچ نہ سکے. یوم یوم کرنے کی تو ضرورت کیڑی ہے؟ سیدھا کلمہ پڑھ کے غلاموں میں داخل ہو گئی ہیں. سارے پڑھنے کو چاہیے جس میں جلالی تھے بڑی بڑے دنیا میں پھرنی ہے. تو بھی سارا میں چھپکلی جی کڑی کے حیثیت تے شتیرہ جب ہماری چھپکلی حقیقت یا باہم کرنی تے بڑیا نال بندہ متھا نہ لا. جتنے آپ نے دائرہ کہتے ہیں نا دائرہ مولانا روم ایک مثال دے دینا پنجابی تھوڑی بھی ہو گئی. مولانا روم جلال الدین رومی بڑے مفکر اور بڑے بڑے آدمی ہوئے کہ انہوں نے گل بھی پیش کی تھی. فکر ہمیں نہیں کیتا علامہ اقبال فکر کر کے بیٹھا ہونا نا فوٹو تک ہے نا علامہ اقبال یہ مفکر پاکستان اس طرح مفکر پاکستان.
ہوں چلو جی پاکستان کا خواب بھی نہ تکیا ٹھیک ہے ایسا جی خواب سامنے آئی تک نہیں یہ ملک سونا بنیا سونے خواب ہے بارہ اپنے خواب چنگی تکی نے لیکن ہوں ویک کے لو کہ وہ نہیں مفکر ہے سوچے ہوں پتا دوے نقل دا کہ صرف مفکر اخوانے واسطے بندہ ہے نہیں رکھ کے لے ہاتھ تے گاٹا اقبال رہن کر کے نہیں کیا مفکر ہو سکتا اس کا ہیڈے دیوان پیش کی فکر آبی نے تے مفکر کہلایا ہے تسی جی آ رہے ہو میں جی اخوانا مفکر تے اصل پیش کی کیتے آئے گا کوئی شاید آپ نہیں سمجھ کوئی شاید ایویں صرف گاٹا لمکانے کا بندہ مفکر نہیں ہونا تے مفکر واسطے فکر چاہیے اور فکر ہوگی جڑا باہر نہیں آئے اندر اسی نے کچھ باہر آ نہ سمجھے تے قبلہ فکر نہیں یہ گل ہے کہ تسی تکو انہاں بیچارے کتنے ہی آزادی تے راضی تے بڑے بڑے لوگ حضور کی امت جائے تے بڑے بڑے فصحاء علماء یعنی بڑے بڑے اعلیٰ صلاحیتاں والے انہوں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیتا تے اس مت ماری گئی ایک بختے گئی وہ میں آنا نا کہ بڑا طاقت بنا آنا میں بھی اسے کر رہی ہوں لیکن ہوں مولوی کے سارے ہونے کتاباں سارے پڑھے ہونے اکثر ضروری کوئی نہیں رہا بھائی جا مولوی صرف ہوگا کتاباں پڑھے نہ پڑھے وہ ضروری نہیں مولوی صاحب لیکن جہے کتاباں پڑھے مولوی میں انہوں نہیں گل کرنا انہوں بھی وہ اکثر جناب کے وہ آخر کے اسی پرانی کو کاٹا اپنی جگہ اپنے بندے چوبٹ پائے تو جس ویلے انہوں نے سامنے پیسہ کتنے موقع آ گئے اتنے پھر پیچھے نسنے وہ آخر عبارت پڑھ یہ میں نہ کر اتنے ایک رات کرنا ویسے جواب کے لیے تو مطلب پنگا نہیں کرنا چاہیے جتنے جو نہ پتا ہوئے اتنے جو نہ کرے اس واسطے کہ یہ چیزاں روحانیت یا خاص طور پر یہ چیزاں نہیں اس وچ محبت اور تواضع عاجزی جتنی تواڈے وچ بدے گی اتنا مقام تواڈا بدے جتنے تسی اونچے ہو اتنے نیوے ہو سو تے کام سبحان اللہ من رفع اللہ من تواضع للہ رفع اللہ حضور فرمایا جس اللہ واسطے جھکیا اللہ واسطے مخلوق کے سامنے عاجزی کی اللہ اس کے درجات کو دنیا میں چیز بلند کر مطلب ہے تواضع اور تواضع ساتھ یاد ہے کہ تواضع سے گردن فرازاں نکوس تواضع انہاں نال لگنی جڑے کوئی مقام والے ہوں ٹیکے لے لوگ ہوں دنیا چار بندے انہوں نے مننی ہوئے گل شودے نہ ہون جنہاں کو کچھ نہیں ایویں کہ بقا کھانے میں کو کچھ نہیں انہاں نے کو لوگ کسی کا کہ یہی نہیں کرن تو آپ نے منگنے کی عادت ہے کہ شکل ہی ہے کہ منگتا جائے لیکن او چکے او عادت گل کرے او بندہ چکے کہ جڑا شان والا ہوئے جڑا منہ متھے والا ہوئے جس کی آن ہوئے جس نو کوئی عادت نہ ہوئے تو پھر کسی اللہ کی مخلوق سمجھ کے اس کا تواضع کرنا ہے تے اگر تواضع کو نہ ہوئے ہو اگر منگنے والا کسی اگے عاجزی کرنا ہے تو وہ تا عاجزی کر سی تے کوئی اسرا پہ دے سی یعنی توسل اللہ کر منگتے یہ بھی آ گئے اللہ معاف کرے ہوں اشارہ بند ہو گیا نا پنڈی یا اسلام آباد پتہ ہے کی ہونا ہے آ گئے دے بھائی ٹیکس دیو ظاہر ہے کہ 44-58 دے سکتا ہے بندہ یا روپیہ روپے دیے سی روپیہ کر کے دیتا ہے اس لئے کہ یہ دیتے یعنی روپے سے نظر نہیں چھڑنی تے تونس نال دبا انہاں کسی کو جڑا فائدے تے تونس نال کرنا یعنی منگنے میں بھی تونس کرنی ہوں آدمی محمد سائلہ فلا تنہر یہ منحل اس زمانے نے سائلہ سے اسی عطا فرمایا اسی کہ منگنے والے چھیڑا چھاڑا یہ منحل اس زمانے حضور نے دور میں لوگوں واسطے اسی میرا اپنا خیال ہے کیونکہ ایسا دور میں جڑے منگتے ہیں انہاں سے کدی آیت استعمال کرا نہیں کہ اللہ فرمایا منگنے والے چھڑ کو نہ
تو وہاں پہنچتے ہی ہم آپ کو بھیجیں گے. میں کہا کیا شائستہ اردو بول رہے آپ, لیکن یہ کیا دیکھنے میں کیا آپ کو میں مانگتا نظر آتا ہوں؟ اللہ, کئی بیچارے اسی بھول میں ان کو 500 روپیہ 5,000 10,000 دے دیتے ہیں. تو وہ جناب ایک جدید طریقہ لکھ رہے ہیں, موظف منگتے ہیں جی, سونے کپڑے پا کے, سونے روپ تار کے. بھائی لوگ ہوں چالی جڑے پیشہ ور منگتے ہیں وہ منگنے تو تنگ آ گئے, تو ہوں نواں کوئی طریقہ اختیار کرے. تو مرزا میرے آنا ہے کنات پیشائی. ایک گل میں کرنا تو صبح میں جانا چاہنا, کم یا 2 گلا کافی ہوئی. کنات پیشائی ہوشدار کی ہرسے بنا دشمن. تو کنات نہ بڑا ڈنڈ پانا ہے کہ ماں جو کچھ اللہ دیتا ہے جناب میں اس سے راضی ہوں, میں جو اللہ دیتا ہے میں راضی ہوں, ہر وقت پڑھنا رہنا ہے یا سب یہ دعوت کرنا ہے. پر ہوش کریں کہ ہرس سے بنا دشمن ہے پیڑی عادت ہے تو تحریر سے لالچی ہے. ہر پیچھے یہ بنا رہنا ہے جتنے تک نے اندر کن ہرس بڑی ہوئی بھی ہے کہ خاص کے نہ اتنے پہنچ گئی ہے کہتے بنے اتنے چلا گئی ہے. ہر حرام ناجائز جائز سارے حرام کرنا ہے. یہ جی تیری اندر ہرس بڑی ہے نا, تو صاحب پنجابی سمجھاؤ کو نہیں لگا. پیڑی پنجابی بولنا, بے سوادی پنجابی, اپنی زبان میں بولنا پہ بڑی سجا کے سوڑی بولنا. دعوت کرنا ہے تو کنا بڑا بزرگ بننا ہے, مولوی بننا ہے, فقیر بننا ہے کہ بلا. لیکن یہ جڑی ہرس ہے تیرے اندر جو اسی تکنے راتی دیہی این ہرسے غنا دشمن. ایک دشمن کس نے غنا نہیں, بے پرواہی. ایک اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذوق رکھے جو بے پرواہ ہو. نہیں کوئی ملنا ٹھیک ہے, نہیں صحیح, کسی کو نہیں لینا نہیں لینا, مالک تھے اپنی محنت آتی روزی کمائی اس وقت صبر شکر. غنا جڑی تیرے اندر اللہ رکھی ہے نا, یہ ہرس جڑی اس غنا دی دشمنی, وہ غنا تیرے اندر مکا دے سی جڑا تو بڑا بڑا کھان کے پہنا جی مانو کوئی پرواہ نہیں. یہ گل مک میں سی گا اس ہرس کو بچ ہرس ہی لگنی ہے جس طرح دیمک لگنی کرسیاں لکڑیاں ہے جی. کی ہرسے غنا دشمن کی کنات پیشئی ہوشدار کی ہرسے غنا دشمن ہوسا کردہ وزے بے کمی گاہے ہوسا کردہ وزے بے سوالی را. ایک کونے منگنے والے گلا جڑے بجائے منگنے والے کپڑے پا کے منگنے والے نے رنگ روپ بڑھا کے فٹ پاتاں ہوتے یا ایک جگہ تے بیٹھے ہونے جتنے دنیا پتہ ہے کہ یہ منگتے بیٹھے. ایک وہ انہوں روپ ہے, اس روپ میں ساری دنیا انہوں نے پہچان لگی. لیکن انسان 500 سال پہلے شیر آتا ہے, 500 سال پہلے کمی گاہے ہوسا کرتا. تے بعض یہ جے بچتے نہیں جنہ بے سوالی نہ منگنے نہ روپ بنائے گی. ہمارے اسی کو منگتے ہیں, شکروں منگتے نظر آنے ہیں. ایڈے ایڈے بڑے پیراں سی, اسی ایڈے بڑے علامے ہیں, اسی ایڈے ایڈے بڑے فلانے ٹھیکے ہیں, فلانے اسی لیڈر ہیں, اسی کو منگتے ہیں, اسی منگتے نا. لیکن کام سارے منگتے ہیں, کام سارے منگتے ہیں. کمی گاہے ہوسا کردہ وزے بے سوالی را. یہاں کوئی آ سکتا ہے کہ پاکستان میں وزیر اعظم مانگتا ہے یا کسی ملک کا وزیر اعظم مانگتا ہے, صدر مانگتا ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لوگ آ سکتے ہیں کتنا اس کو پیسہ ہو سی, کتنے محل باڑیاں پراپرٹیاں جائیداداں. یہ نا یہ تو بیچارے عیدی والے دن آن کے آپ منگتے آتے ہیں. یہ تو داتا تے آن داتا بن کے آنے, سخی بن کے آنے, کوئی سوچ بھی نہیں سکنا. میں ذرا توجہ دینا چاہوں کہ پھر انہوں کو پوچھو ہے جہاں ہوں سیٹاں آنی ہیں, ہوں جی صدارتی انتخاب ہونے لگ پے, یہ کہڑے چسکے پیچھے پڑ کے تھی آنے پہ, کہڑا چسکا ہے جہاں تصا کار اور آرام نہیں کر دے. اگر تسی دولت پاکستان یا کسی ملک کی دولت ہتھیار نہیں چاہتے ہو یا تمہیں فائدہ نہیں,
مطلب ہے کہ روح ہوے لیکن ہم 5 روپے نہیں کرنے نا، کروڑا کرنے، کرما کرنے، پھر طریقے نال کرنے، دستخط بھی آپ کرنے، تلے اشارہ کر چھوڑنا تے پھر نسلاں پچھلیاں کھاسن۔ اسی واسطے جڑا خاص طور پہ سارے ملک کے جڑا سربراہ ہے نا، اس کو مڑ کے چسکا ہو جاتا ہے پاکستان کا نمک کھانے کا۔ وہ کہتا ہے کہ 10 سال فلانے کھاتا ہے، 8 سال فلانے کھاتا ہے، اتنے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، مقدر ہے کوئی نہیں۔ اس واسطے جناب جاؤ تے پھر وہ سلیکٹ ہو گیا ہو، ریجیکٹ نہ ہو، سلیکٹ ہو گیا ہو، سلیکٹ ہو گیا ہو اور کھاؤ۔ تے اگر تمہیں نقصان ہے جناب تسی کیوں آ گئے؟ مطلب یہ فائدہ ہے۔ یہ وہ گداکار جڑی اتنی بڑیاں کرسیاں تے بیٹھ کے قوم کو لٹ دے اور کھاندے اور فراڈ تے اگے کون چڑھے جی؟ اے منگتے جڑے بیچارے باہر بیٹھے ہوئے جنہاں تسی 5 روپے دے دے۔ اسی واسطے شاید ہون ماں سمجھ آنی گل آتا، اس تو گل سمجھ آنی ہے کہ اینا دے کے بڑیا بڑیا منگتے ہیں جڑیاں بڑیا بڑیا مولویاں کرسیاں تے بیٹھتے تے بڑے بڑے عہدے تے مولوی تے پیر بیٹھے، انہاں دیکھ کے اے میرے محبوب محمد صالح فلا تنہر اے جے فٹ پاتھاں تے بیٹھے ہی نا، اے پھر بھی نہ کوئی غریب نہیں نہ چڑھ گیا نا۔ اچھا تب یہ مگر سمجھ آنی ہے، یہ گل تو سمجھ آنی ہے، لیکن یہ کہ یہ اے تک تو طویل جڑے آنے آ گئے نا بیٹھے تو اسی ملک بیٹھے لوگ تماشا لگے۔ میں بھی پیرا نے گھر چلے ہیں، میں بھی دیگری والا پیر نہیں ہوں، پیر سید بھی دیگری کا نام ہے۔ صبح سویرے صبح 7 بجے سے پہلی پاؤ پھوٹ لی اس ویلے اللہ نے بدلا، سمجھ آئی نا؟ تے یہ گل کوئی نہیں آتی کدے کہ طویل لے کے دے سن کہیں تقدیر بدل ویسے جنا سنی جرت ہے ایت کوئی نہیں چڑھنی اپنی نے ملک تک اللہ کا سارے ہٹا کھڑے ہیں اپنے بچ پھسا کے دانے اسی مشکل کشا اسی تسانے حاجت رواں اسی آؤ تسی اساں مسیحی طرح نماز پڑھو اچھا تم چاہو لیکن یقین اللہ تعالیٰ رکھو، یقین سب کے رکھو، اسی تسانے کیس سارے پورے کرا دیں۔ اندازہ لاؤ تسی ہے ایمان رہے علماء اور مشائخ کا یہ حال ہو گیا۔ تو اب اگر کوئی دوسرا فرقہ بات کرے کہتے ہیں جناب یہ اولیاء اللہ کے استاد ہیں، یہ اولیاء اللہ کے استاد نہیں ہے، وہ ٹھیک کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے ہٹا کر لیں گے۔ اللہ رسول نے جس قوم کو، جس ملت کو، جس انسان کو، جس فرقے کو، جس امت کو بتوں سے چھڑا کر مالک کی طرف، اپنے رب کی طرف لے گیا جو رسول، یہ اسی امت کے افراد جن جو معتبر طبقہ ہے مشائخ کا، علماء کا، سب کی میں نہیں کہتا، اکثریت کی میں کہتا ہوں، اللہ ماشاء اللہ پیروں کے بھی ایسے ہیں جو اچھے کام کر رہے ہیں، اچھی باتیں بتا رہے ہیں، سچ بتاتے ہیں، علماء میں بھی اچھے لوگ ہیں جو اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں جن کو آپ ٹی وی پر دیکھتے ہیں، کیا آپ نے کبھی عمل کیا؟ آپ کو فائدہ ہوا؟ بولو پڑھو یار، بولو نہیں دماغ میں جا رہے، میں بول رہا میں دماغ میں نہیں جا رہا، بولو تو سامنے دے کچھ لکھوایا ہے، کچھ پڑھایا ہے، انہوں نے گال تے عمل کیتا ہے، کدے تو سام کوئی فائدہ ہوئے دیکھو نا جی، کدے فائدہ آخر جی فائدہ ہونا ہے لوگ آنے تے جڑے نہیں اتنے آنے وہ بھوکے پہ بننا۔ جاپان سارا پیرا کا مرید ہے، امریکہ سارا پیرا کا مرید ہے، ہندو سارے پیرا کے مرید ہیں، انہاں پیران کو مریدوں کو زیادہ رزق پہ آ جاتا ہے۔ روح سارے خدا کے رسول نہیں مننے، پیران بھی مننے، یہ تو بہت تھلے تے جڑے نہیں نہ مننے وہ نہیں چل رہے۔ خدا کا واسطہ غور کر سوچو، وہ رازق کے مطلق اپنے فضل نہ تو ہم تے میں دے رہے، کتیاں بلیاں نہیں دے رہے، ساڑیاں سب آجاں نہ دے رہے، وہ اپنی شان ہے اس کی دشمنان دوستان اپنے بیگانیاں کیڑیاں مکوڑیاں فضل نہ دے رہے تے اینا لوگوں دے فریب وچ آ کے انہاں ایسے مولویاں دے مشائخ کے فریب وچ آ کے تسی اللہ دے ذات نال تعلق نہ توڑو، تسی اس نو اونجی منو جس طرح تواڈے آقا تے میرے آقا نے تعلیم تو تسی حدیث پڑھو، تسی حدیثاں پڑھو، جے ایک گل اج دے کسی مولوی یا پیر دی اس
کہا کہ جناب کچھ جھوٹا ہے جو سزا دینے میں آ کوئی جو آج کل یہ بیان ہوتا ہے اکثریت علماء کی اور یہ پیر حضرات جو ٹی وی پر اکثر بیان کرتے ہیں یہ قرآن کی تعلیمات اور رسول کی تعلیمات کو اکثر چیزیں خلاف ہے، کمزور عقیدے کمزور کرتے ہیں، کھوکھلے کرتے ہیں۔ مسلمان کو یہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر اس رب کہنے پر ڈٹ گئے۔ قرآن کہتا ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر نہیں لاہور میں آ گیا اچھا جناب تسی بھی رکھو جی، تسی بھی رکھو، تسی بھی رکھو، نہ رب ہے کہ یہ آخر ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا اس پر میرے رحمتوں کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا ڈرو فلا تحزنوا، خبردار کو کام کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، جہاں دنیا میں تساں پہلا دینا ہے جنت نا، آؤ خوش ہو گئے جنت ہے میں تواڈے واسطے۔ انہاں دے ایماناں نوں خراب کرنا، رسول اللہ ساری عمر جنہاں واسطے تبلیغاں کر کے لوگوں نے ایمان دیاں عمارتاں دیواراں نوں چاڑیا، تے اج امت دے اوہی اہم طبقے دو انہاں دیواراں نوں گراون تے حضور دی طبیعت مبارک تے کی اثر گزری۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ میں سمجھ عطا فرمائے، یا رب العالمین قاضی الحاجات، اللہ تعالیٰ کرم فرما اس امت تے اس امت نو اپنے رسول مجتبی کی تعلیمات تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً علماء و مشائخ جڑا صوفیاء دا طبقہ جڑا خاص جانتا ہے دین دے رازاں نو سمجھتا ہے دعویٰ بھی کرتا ہے، اس کو ہدایت فرما آج وہ انہاں غریب لوگاں نو جڑے براہ راست دین نو نہیں سمجھتے انہاں دے عقیدے نو خراب نہ کرن بلکہ پکا کرن جڑے اللہ اور رسول دے نال اساں وابستہ کرنا چاہیے۔ ربنا